آج عبداللہ بہت ہی زیادہ خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر ٹیکسی چلاتا تھا اور جو بھی کماتا تھا اس سے اس کے گھر والے بہت ہی خوش تھے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کیا کہ حذیفہ کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے حذیفہ بیٹے کو کسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلوا دو، پھر کچھ عرصہ بعد جب حذیفہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ جائے تو کسی اچھے مدرسے میں حفظ کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگی، وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا۔ گھر آ کر عبداللہ نے امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں حذیفہ کی والدہ کو بتائیں۔ حذیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئیں۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسی اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا اور جیسے ہی عبداللہ نے اپنے بیٹے کو اسکول کے یونیفارم میں دیکھا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر حذیفہ کی والدہ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا، میں نے آپ کی پسند کا کھانا آپ کے لنچ باکس میں رکھ دیا ہے، جب بھی کھانے کا وقفہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا۔ حذیفہ اپنے والد صاحب کی ٹیکسی میں بیٹھ کر اسکول کو پہنچا، لیکن یہ کیا، جیسے ہی عبداللہ حذیفہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا تو حذیفہ نے رونا شروع کر دیا اور اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ عبداللہ کو مجبوراً اسے گھر واپس لانا پڑا۔ گھر آ کر عبداللہ نے حذیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فضائل سنائے، لیکن حذیفہ نہ مانے، وہ اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا، وہ روزانہ نماز کے بعد حذیفہ کے لیے دعا مانگتا، جبکہ دوسری طرف حذیفہ اپنی مستی میں مگن تھا۔ وہ دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کے سو جاتا تھا۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی بھی دوست کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور کچھ دیر اپنے دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب تو حذیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا اور وہ ہر وقت گھر پر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ ایک ہفتے بعد حذیفہ کے دروازے پہ دستک ہوئی تو حذیفہ نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کے سارے دوست کھڑے ہوئے تھے، وہ حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو چکے ہیں اور ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، لیکن جب شام کو وہ کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کو اس نے اپنے ابو سے پوچھا کہ یہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے اس پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے۔ سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو اچھے اچھے تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کر ان کو انعامات دیتے ہیں۔ تحفوں اور انعامات کا سن کر حذیفہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو کیا مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، کیوں نہیں، اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھو تمہیں بھی انعامات ملیں گے اور تمہارے امی ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی بچے سے اس کے امی ابو خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب حذیفہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنے امی ابو کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ مانی،
اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ امی ابو ہمیشہ ہماری اچھائی ہی سوچتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جائیں تو فوراً ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ جس کے امی ابو سے ناراض ہوتے ہیں اسے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔